سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تو ان کو دیکھے گا، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، بہت اچھے لگیں گے تجھے ان کے جسم، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کریں تو تو سنے گا ان کی بات کو، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارا دی ہوئی، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر چیخ ان کے اوپر پڑے گی، هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، یہ دشمن ہیں سو ان سے بچ کے رہ، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، اَنَّىٰ یُؤْفَکُونَ، کہاں یہ بہکے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انہی منافقین کی ظاہری حالت کو اور ان کے اندر کی حالات کو بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں انہی منافقین کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ زبانی دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، فرمایا کہ اللہ بھی گواہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں اپنے دعوے کے اندر۔ انہی کی بات کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ظاہری حالت تو ان کی یہ ہے، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، کہ تو اگر ان کو دیکھے تو ان کے جسم تجھے بڑے خوبصورت لگے، اچھے لگے، یعنی بظاہر ڈیل ڈول، قد کاٹ، رہن سہن، بود و باش ان کی بڑی اچھی لگتی، اور ہر بندہ متاثر ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت جوان اور اچھا، جس کو آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہینڈسم ہے، بظاہر بڑا خوبصورت ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گفتگو ایسی کہ ان یقولوا تسمع لقولہم، اگر یہ بولنا شروع کریں تو تو ان کی بات کو سنتا رہے، یعنی گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں کہ لچھے دار اور بڑی زبردست اور ایسی دل کو لبھا لینے والی باتیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب ان کی ظاہری حالت ہے، جسم خوبصورت، قد کاٹ ٹھیک، رہن سہن اچھا، گفتگو بہت عمدہ، دل کو چھو لینے والی، لیکن اندر کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کأنہم خشب مسندہ، اندر کی حالت یہ ہے کہ ایسی سوکھی لکڑیاں ہیں
جو بغیر سہارے کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ عرب کے معاشرے میں بھی رواج تھا، ہمارے بھی دیہاتوں میں، جو لکڑی بیکار سی ہوتی ہے اس کو گھر کے کسی کونے میں کھڑا کر دیتے، وہ کسی کام کی نہیں سمجھی جاتی، کبھی ضرورت پڑے گی تو اس کو ایندھن کے طور پہ، بالن کے طور پہ استعمال کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بظاہر بڑے قداور، ڈیل ڈول والے، قوت والے، خوبصورت اور اچھی گفتگو کرنے والے نظر آتے ہیں، اندر سے یہ اتنے کھوکھلے ہیں کہ بغیر سہارے کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ سہارا چاہیے ان کو کھڑے ہونے کے لیے۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا ایسی لکڑیاں ہیں جن کو سہارا دیا گیا، جو دیوار کے آسرے کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ منافق کی میرے عزیز دوستو یہی علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے، کبھی کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھے گا، کبھی کسی کے کندھے کو استعمال کرے گا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اور اپنا کام نکالنے کے لیے، مفاد اس کا صرف ذاتی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بزدلی کی حالت ان کی یہ ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ذرا سی کوئی چیخ نکلے، کوئی آوازیں اٹھے، کوئی شور مچے تو منافق کو یوں لگتا ہے کہ جیسے بس ہم پکڑے جائیں، ہم مارے جائیں، وہ اسی سے ڈرتا اور گھبراتا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو وہ گھبرا جاتے کہیں ہماری نہ کوئی بات کھل جائے، ہر وقت خوف زدہ، ہر وقت بزدل، ہر وقت ڈرے ہوئے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو صاف ہوتا ہے، جو پاک ہوتا ہے، وہ بے باک ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتا صرف کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور جو شخص منافق ہوگا یہ شخص ہر وقت خوف زدہ رہے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، کوئی افتاد پڑے، کوئی مصیبت کھڑی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر آ۔ مسند احمد میں روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، منافق کی کچھ علامات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ جسم کے لحاظ سے، جسمانی اعتبار سے خوبصورت، ہینڈسم، سونا، گفتگو کے لحاظ سے بہت مضبوط بات کرنے والا، لچھے دار گفتگو، میٹھی زبان، اور مالی حالت اس کی کیا ہے؟ فرمایا جہاں اس کو مال ملے گا اس میں خیانت کرے گا، بالخصوص اجتماعی مال، غنیمت کا مال، اس میں وہ اپنا ہاتھ ضرور صاف کرے گا۔ اور فرمایا منافق کی علامات یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر ہوگا، وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں نہیں ہوں تو کوئی کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا اپنی رائے کو پسند کرنا، ہر بندہ اپنی ذاتی سوچ کو سمجھے بس میں ہی ٹھیک ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ سمجھا۔ ہاں ایک اجتماعی رائے ہوتی ہے، ایک مشورے کے ساتھ بات طے ہوتی ہے، وہ بات پائیدار ہوتی ہے۔ ایک بندہ اپنی انفرادی سوچ کو سمجھے بس میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ اور ایک علامت فرمایا منافق کی یہ کہ وہ بزدل ہوتا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے، اپنے موقف پہ ٹک نہیں سکتا۔ دیکھو جو بندہ مشورے کے ساتھ کوئی سٹینڈ لیتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے، وہ پھر اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے میں نے یہ بات کہی ہے بس حق ہے اور سچ ہے، میں اس پہ کھڑا ہوں۔ لیکن جو منافق ہوگا اس کی چونکہ ذاتی رائے ہوگی، ادھر سے ہوا آئے گی وہ کہے گا کہ نہیں نہیں ایسے کر لیتے، ادھر سے ہوا آئے گی کہے گا نہیں نہیں ایسے کر لیتے۔
یعنی بزدلی بھی اس کی انتہا کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان علامات کو ذکر کرنے کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہم العدو، یہ دشمن ہیں، ان کو دوست نہ سمجھو، کیونکہ بظاہر تو آپ کے ساتھ نمازوں میں بھی شامل ہوتے، بعض اوقات جہاد میں بھی چلے جاتے، آپ کے دائیں بائیں اور قریب رہنے کی بھی کوشش کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا، آگاہ کر دیا کہ یہ دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خاص مشاور ہوتی تھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اس میں ایسے لوگوں کو شریک ہی نہیں کرتے تھے۔ بیانات میں وعظ و نصیحت میں بیٹھ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں کہیں خاص مشورہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گویا کہ آپ ان سے بچا کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہے۔ اللہ پاک ان کے متعلق فرماتے قاتلہم اللہ، ان منافقوں کو اللہ تباہ کرے۔ اللہ پاک جب کہہ رہے ہیں تو اللہ نے تو کسی اور کو نہیں کہنا کہ تو تباہ کر دے، یا ہم تو دعا کریں گے تو دعا میں کہیں گے یا اللہ تو ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ تباہ ہی تباہ ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ فرمایا انا یؤفکون، کہاں تک یہ بھٹکتے چلے جائیں گے، کہاں تک یہ پھریں گے، کتنی دور یہ نکلیں گے دین حق کو چھوڑ کر، یہ جہاں بھی جائیں گے گمراہی، ضلالت اور نافرمانی ان کے قدم کو ہی چمٹے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جو منافق علامات بتائی گئی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 4 علامات مسلم شریف کی روایت میں، اذا خاصم فجر، جب بات کرے گا گالیاں دے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ علامات جس شخص میں پائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس کا یوں ہے کہ یہ شخص پکا منافق ہے۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، چاہے روزہ رکھے چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزہ رکھے چاہے نمازیں پڑھے۔ اس لیے یہ علامات دیکھ کر ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں یہ بھی کہ منافق آدمی جماعت کی نماز سے پیچھے رہے گا۔ جو منافق آدمی ہوگا مسجد کی جماعت سے وہ پیچھے رہے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ جماعت ہو جائے میں پھر چلا جاؤں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ نساء میں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب یہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو نماز کے لیے اٹھیں گے بھی بڑی سستی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک علامت منافق کی۔ اب ہم خود اپنا جائزہ لیں ان علامات کی روشنی میں، بجائے دوسروں کا جائزہ لے کر ان کو پرکھنے کے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ منافقین کی علامات نہیں، یہ وعدے کی خلاف ورزی، یہ جھوٹ بولنا، یہ جھگڑے کے موقع پہ ایک دوسرے کو گالن گلوچ کرنا، یہ مال غنیمت کے اندر، اجتماعی مال کے اندر خیانتیں کرنا، یہ سب منافقین کی علامات۔ بالخصوص نمازوں میں سستی، جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جانا، اور ڈھیلے ڈھالے بدن کے ساتھ اٹھنا ہوئے اور پڑھنی پڑے گی، یہ ساری علامات ہم خود اپنے اندر چیک کریں۔ یہ گویا ایک تھرمامیٹر ہے، اس کو لگا کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان، میرے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا نفاق ہے، میں اپنا جائزہ لوں۔ میرے عزیز دوستو، اگر تو ان علامات میں سے کوئی علامت ہمارے اندر نہ ہو، میں ان علامات سے پاک ہوں، تو پھر
پھر اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے منافقوں والی علامات سے بچایا ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو پھر اس علامت کو اپنے سے دور کرے۔ گفتگو میں جھوٹ ہے تو آج کے بعد جھوٹ نہ بولے، معاملات میں وعدہ خلافی یا خیانت ہے تو اس کو چھوڑ دیں، جھگڑے کے موقع پہ گالیاں بکنا ہے تو اس سے اپنی زبان کو پاک کریں، نمازوں میں سستی بالخصوص جماعت میں شریک ہونے سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اب نمازوں میں چستی پیدا کریں، جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو تاکہ یہ منافقوں والی علامات ہم سے پرے ہٹ جائیں، اور اللہ ہم سب کو خالص اور پکا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔